نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مسلمان دنیا کے اندر ایک ایسا مرض، ایک ایسی بیماری، ایک ایسی ڈیزیز بڑھتی جا رہی ہے جس کا کبھی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. امریکہ، انگلینڈ، کینیڈا، یورپ کے بڑے بڑے ممالک اس کی زد میں آ چکے ہیں، وچ از کالڈ ڈپریشن. مایوسی، زندگی سے مایوسی، مقصد سے مایوسی، اپنے آپ سے مایوسی، خالق کائنات سے مایوسی. اللہ کو نہ ماننے والا مایوس ہو، یہ بات سمجھ میں آتی ہے. اللہ کو ماننے والے the so called مسلمز اور مسلمز یہ کیسے مایوس ہو سکتے ہیں؟ جس کا عقیدہ آخرت پر ہو، جس کا عقیدہ جنت پر ہو، جس کا عقیدہ جہنم پر ہو، جس کا عقیدہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ہو، وہ کیسے مایوس ہو سکتا ہے؟ آئیے جانیے کہ یہ کس طریقے سے انسانوں کو ہلاک کرتی جا رہی ہے. سویڈن کے اندر 22% کے قریب، امریکہ میں 22% آف دا پاپولیشن از سفرنگ فرام مینٹل ڈس آرڈرز، بائی پولرز، ڈپریشن اور اس طرح کی فردر سیوسائڈ ریٹس ان کے ٹینز میں، ان کے جوانوں میں، ان کے بچوں میں بڑھتی جا رہی ہے. سملرلی سویڈن کے اندر جو جاپان کے بعد سب سے پہلا اب ایتھیسٹ ملک ہے، جو دہری ہیں، جنہوں نے اللہ کا انکار کر دیا، ایک رب اور ایک خالق کا انکار کر دیا ہے. The suicide rates have crossed proportions. We will get to know and we will tell you کہ وہ کون سی ڈپریشن کو میڈیکل سائنس میں کیا کہا جاتا ہے، اور قرآن و سنت کے اندر، اسلام کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس دین میں اس کا سلوشن کیا دیا ہے. کون سے جذبات ایسے ہیں جن کا خیال رکھنا چاہیے، تو انسان کبھی بھی مایوس نہیں ہو سکتا. ہمارے لیے قرآن کی یہ آیت کافی تھی کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، ڈپریس مت ہو. ڈپریشن ان میڈیکل سائنس، جو بھی اس کے ایکسپرٹس ہیں وہ کہتے ہیں یہ انسان کے اندر نروس سسٹم ہوتا ہے، نروز ہوتی ہیں، رگیں ہوتی ہیں جو میسیجز کو ٹرانسفر کرتی ہیں برین یعنی دماغ سے لے کے پورے جسم کے اندر. اس سے انسان کی باڈی کمیونیکیٹ کرتی ہے ہاتھ دماغ کے ساتھ، آنکھ دماغ کے ساتھ، پیٹ دماغ کے ساتھ، لاتیں، ٹانگیں، یہ ساری چیزوں کا کنیکشن دل بھی دماغ سے جڑا ہوا ہوتا ہے. ان نروز کو آپس میں جو چیز کنیکٹ کر رہی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے سیروٹونن. اسے نیورو ٹرانسمیٹر کہتے ہیں میڈیکل سائنس کے لوگ. اگر یہ انسان میں لو ہو جائے تو انسان کے باڈی کے اوپر ایسے افیکٹس آنا شروع ہو جاتے ہیں جیسے پٹھوں میں کھچاؤ، سٹریس، انگزائٹی، بہت زیادہ نیند آنا، مایوس، خاموش رہنا، اندھیرے کو پسند کرنا. کچھ لوگوں کو ایک ڈپریشن کی قسم ہے جس کو وہ کہتے ہیں سیڈ، یعنی یہ ایوننگ ریلیٹڈ ہے، کلر ریلیٹڈ ہے. جیسے ہی موسم کا کلر بدلتا ہے اس کے جذبات بھی بدلنا شروع ہو جاتا ہے. ایک کو وہ کہتے ہیں میجر ڈپریسو ڈس آرڈر. یہ سال میں یا زندگی میں کبھی نہ کبھی ہٹ کرتا ہی کرتا ہے اور یہ کچھ عرصہ لاسٹ کرتا ہے. اور ایک وہ ڈپریشن ہے جو کنسسٹنٹلی انسان کے اندر ہوتا ہے، بلڈ ہوتا رہتا ہے، اس حد تک کہ وہ بائی پولر کا مریض ہو جاتا ہے. لوگوں سے کٹ کے زندگی گزارنا پسند کرتا ہے، لوگوں میں مکس ہونا پسند نہیں کرتا، اور اندھیروں کو پسند کرتا ہے، مایوس گانے سنتا ہے، اور خودکشی کے خیالات، لیک آف ایمپتھی از الاٹنیٹ. اس کا حل ان کے پاس تو کوئی نہیں ہے. یا وہ زینکس کی گولی دے سکتے ہیں یا پروزیک کی، یا کوئی تھیراپیز کرا دیں گے کہ اس کے مسل ریلیکس ہو جائیں، اور انسان کو کسی نہ کسی طریقے سے ہوپ دلانے کی وہ کوشش کریں گے. لیکن دنیا کے اندر آپ کیا ہوپ دلا سکتے ہیں ایک ایسے بچے کو جس کا باپ نہیں، ایک ایسے بندے کو جو کالا ہے گورا نہیں، ایک ایسے انسان کو جس کو کوئی دھوکہ دے کے چلا گیا، ایک ایسے امیر انسان کو جو کل امیر تھا، رئیس تھا، نواب تھا، آج غریب ہو گیا، ایک ایسے انسان کو جس کی بیٹی فوت ہو گئی ہو، ایک ایسے انسان کو جو ٹھیلے پہ غریبوں کی طرح مال مزدوریاں کر کے مال بیچتا ہو، اور ایک ایسا انسان جو بڑی بڑی گاڑیوں سے نکلتا ہو. اس فرق کو اس کے دماغ میں آپ کیسے نکالیں گے؟ سوال یہاں پہ یہ ہے کہ ڈپریشن کو اسلام نے کیسے ایڈریس کیا ہے، قرآنک پرسپیکٹیو کیا ہے اس کے بارے میں، اور اس کا سلوشن کیا ہے. پہلی بات جو میں یہاں کرنا چاہوں گا آپ کے ساتھ، عربی زبان کے اندر دکھ کے لیے بہت سے صیغے بولے جاتے ہیں. اس کے اندر غم بھی ہے، غم بھی ایک عربی کا لفظ ہے، ہم بھی ہے، یہ بھی عربک کا ایک ورڈ ہے، یاس بھی ہے، اور یاس سے ہی مایوس ورڈ نکلتا ہے، قنوت بھی ہے، اور کرب بھی ہے. یہ 4-5 اور مزید الفاظ بھی ہیں جو انسان کے جذبات کو ایکسپلین کرتے ہیں. اس سے ہمیں یہ بات ضرور سمجھ میں آتی ہے
کہ عربک از اے ویری ڈیپ لینگویج اینڈ اٹ ہیز اے ہائر انڈرسٹینڈنگ آف ہیومن بینگس. قرآن کے اندر ویسٹرن فلاسفی ایموشنل سائنسز والے فیئر کو اور سیڈنس کو، غم کو اور خوف کو علیحدہ بیان کرتے ہیں، جبکہ قرآن جہاں بھی خوف کی بات کرے گا وہاں غم کی بات ضرور کرتا ہے. جیسے آپ دیکھیں اللہ کہتے ہیں فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. اچھا ایک لفظ میں بتانا بھول گیا، حزن، کرب، ہم، یاس، قنوط اور حزن. حزن بھی کہتے ہیں غم کو. اللہ کہتے ہیں فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى. جب آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا گیا تو اللہ نے کہا آدم اب علیہ الصلوۃ والسلام جب میری طرف سے آپ لوگوں کو ہدایت آئے گی آسمان سے، فمن تبع ہدایا، جس نے اس کی پیروی کر لی وہ ہدایت پا جائے گا. جب وہ ہدایت پا جائے گا یعنی وہ اپنے فطرت کو سمجھ جائے گا، جب اپنی نیچر کی اصل پہ آ جائے گا، فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ اس پہ خوف ہوگا نہ اس پہ حزن ہوگا، کسی بھی قسم کا نہ حزن ہوگا. حزن کہتے ہیں غم کو، خوف کہتے ہیں فیئر کو. قرآن کے اندر 14 سے 15 مقامات کے اوپر آپ دیکھیں گے اس طرح کی آیتیں بہت ملیں گی آپ کو. ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. اسی طریقے سے اللہ فرماتے ہیں نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا، نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جس نے بے شک یہ کہا کہ میرا رب اللہ ہے پھر وہ اس پہ ڈٹ گیا، استقامت اختیار کر لی، اسٹیڈ فاسٹ ہو گیا. تتنزل علیہم الملائکہ، اس پر نازل ہوتے ہیں اللہ کے فرشتے اور وہ اسے خوشخبریاں دیتے ہیں اور اسے کہتے ہیں لا تخافوا ولا تحزنوا، نہ تم خوف کھاؤ نہ تم غم کھاؤ، نہ تمہیں غم ہونا چاہیے نہ خوف ہونا چاہیے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. اصل میں اس آیت کے سیاق میں یہ بات ہوتی ہے کہ جب انسان اس دنیا میں ایک پرسپیکٹو کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، ایک پرپس کے ساتھ زندگی گزارتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑی ہوئی زندگی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی احکامات کے ساتھ جڑی ہوئی زندگی ہوتی ہے، اس کے مطابق انسان اپنی زندگی کے نہج پر چلتا ہے، تو اسے جو موت ملتی ہے وہاں پہ اس آیت میں تفسیر میں یہ ملتا ہے کہ جب وہ فوت ہوتا ہے تو اسے فرشتے آ کے یہ بشارت دے رہے ہوتے ہیں کہ نہ تم خوف کھاؤ نہ تم غم کھاؤ. آخرت میں تمہیں خوف اور غم نہیں ہوگا اس دن جس دن کوئی بھی بچانے والا نہیں ہوگا. جہنم اپنی میکسیمم غصے کے اوپر ہوگی انسان کو ہڑپنے کے لیے. اللہ تعالیٰ کو بھی مخلوق کے اوپر اس دن غصہ ہوگا کہ جنہوں نے اس کی نافرمانی کی. دنیا میں بھی اس کو امن ہوگا. اولئک لہم الامن، یہ بھی ایک آیت آتی ہے قرآن کے اندر کہ جو لوگ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے، یعنی خالص اللہ پر اعتماد رکھتے ہیں، اسی پر توکل کرتے ہیں، اسی سے ڈرتے ہیں، اسی سے امید رکھتے ہیں، انہیں کبھی بھی خوف نہیں آ سکتا، وہ ہمیشہ امن میں ہوں گے. خوف کے بالمقابل جو لفظ عربی میں بولا جاتا ہے قرآن کے اندر وہ ہے امن. خوف اور غم کے بالمقابل جو لفظ بولا جائے گا وہ ہے امن. دیکھیں قرآن میں اللہ کیا فرماتے ہیں الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، اور اس رب کی عبادت کرو جو تمہیں کھانا کھلاتا ہے اور خوف سے امن میں لے کے جاتا ہے. وآمنہم من خوف، خوف کے بالمقابل بولا جاتا ہے امن. یا خوف ہوگا یا امن ہوگا، یا غم ہوگا یا امن ہوگا، یا غصہ ہوگا یا امن ہوگا. یہ اضطرابی کیفیت ہے، یہ ڈسٹربڈ اسٹیٹ ہے ہیومن ہارٹ اور ہیومن مائنڈ کی، اور یہ بیلنسڈ ہے، یہ عدل ہے، یہ اعتدال ہے، یہ سکون ہے، یہی طمانینہ ہے، یہی سکینت ہے. سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس دنیا کے اندر انسان کو غم تو آئے گا ہی آئے گا، اس کا ہم انکار نہیں کرتے. غم کے بغیر یہ دنیا نہیں چلے گی، غم آتا ہے. اللہ کہتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، ہم تو تمہیں آزمائیں گے خوف دے کے، ہم تو تمہیں آزمائیں گے بھوک دے کے، ہم تو تمہیں آزمائیں گے تمہارے پر بلائیں بھیج کے، تم سے کچھ کھینچ کے، تمہیں کچھ عطا کر کے. سوال یہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی زندگی میں غم کیوں بنایا، دکھ کیوں بنایا، اس کے پیچھے کیا حکمت؟ ہم سب دکھی ہیں، ہم سب دکھی ہیں. مسلمان معاشرہ بھی دکھی ہے، غم ہی غم ہے لوگوں، اور غیر مسلم تو ویسے ہی غم میں. میں یہ بھی ثابت کر دوں گا اللہ کے حکم سے انشاءاللہ تعالیٰ کہ جس کے پاس دین نہیں ہے وہ کبھی خوش نہیں ہو سکتا، جس کے پاس اللہ کی معرفت نہیں ہے اس کو سکون نہیں ہو سکتا. میں ثابت کروں گا، لیکن اس سے پہلے ہم بتائیں گے غم کیا ہے. غم دیکھیں، اطمینان اس چیز کا نام ہے کہ انسان جس بھی اسٹیٹ میں ہو نا وہ استقرار کر لے. وہ ایک پرپس کو جب آئیڈینٹیفائی کر لیتا ہے تو پھر اس میں وہ ہلچل اور وہ بھاگ دوڑ اور یہ بھی اور وہ بھی یہ ختم ہو جاتی ہے. وہ سکون حاصل کر لیتا ہے کیونکہ وہ ایک ایسا عقیدہ، اسلام ایک ایسا عقیدہ سکھاتا ہے رب کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، جہاں انسان کے اندر ایک اطمینان اور ایک سکون آ جاتا ہے. وہ اپنی ذات کی ایٹریبیوٹ سے بڑھ کر اٹیمپٹ نہیں کرے گا کسی چیز کو. سوال یہ انسان کو دکھ ہے کہ میرے پاس یہ چیز نہیں ہے، یا میرے پاس یہ چیز تھی چھن گئی ہے، یا یہ چیز مجھے ملی ہی نہیں ہے، یا مل کے چھن گئی ہے، یا ملی ہی نہیں ہے،
یا مل گئی اور اب اس کا مزہ ختم ہو گیا. یہ تین ہی قسم کے غم ہیں جو قرآنک اور اسلامک تعلیمات سے ہمیں پتہ چلتے ہیں, جس پہ ہمارے ائمہ اکرام کا بہت ریسرچ ہے. بڑے بڑے اسلامک فلاسفر جنہوں نے جذبات اور ایموشنل سائنسز پہ بات کی, یا تو انسان کو ملا ہی نہیں ہے, یا تو اس سے مل گیا اور چھن گیا, یا اسے ملا تو ہے مگر اس کا جو مزہ ہے, اس کا جو پلیجر ہے وہ ڈراپ ہو گیا. یہ تین چیزیں ہیں. سوال یہ ان تینوں حالت میں انسان کو غم ہوگا, اسے تکلیف ہوگی, اسی سے ریلیٹڈ خوف ہوگا, اسی سے ریلیٹڈ غصہ ہوگا, اور اسی سے ریلیٹڈ انگزائٹی ہوگی, اسٹریس ہوگا. سوال یہ انسان کو غم ہوتا کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں بھیجا, تخلیق کیا. سورہ ذاریات کی آیت ہے, وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میں نے اور جنوں اور انسانوں کو تو کریٹ ہی نہیں کیا مگر صرف ایک پرپس کے لیے, کہ وہ عبادت کریں, وہ مجھے آئیڈینٹیفائی کریں, پہچانیں, اور پھر میرے آگے اپنی زندگی کو سبمٹ کر دیں. میں انہیں ایک ریوارڈ دوں گا. اس دنیا کے بعد ایک زندگی ہے. اللہ کہتے ہیں ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون. نہ میں چاہتا ہوں مجھے رزق دیں, نہ ہی میں وہ چاہتا ہوں مجھے کھانا کھلائیں. اب اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جب ہمیں نازل کیا, ہمیں بھیجا اس دنیا کے اندر, ہم جب اس دنیا میں آ گئے اور ایک ٹیسٹ کا سلسلہ چلا, تو اللہ نے 4 سے 5 قانون ایسے رکھ دیے کہ اللہ تعالیٰ کو انسان دیکھ نہیں سکتا, اللہ تعالیٰ کے ملائکہ کو نہیں دیکھ سکتا, اللہ تعالیٰ کے جنات ان کو نہیں دیکھ سکتا, جنت کو نہیں دیکھ سکتا, جہنم کو نہیں دیکھ سکتا. جب غیبیات کو نہیں دیکھ سکتا تو اب اللہ کو انسان پہچانے گا کیسے؟ انسان کیسے پہچانے گا کہ میری ایک ابتدا بھی ہے, میری ایک انتہا بھی ہے, میری ایک شروعات بھی ہے, میرا ایک اختتام بھی ہے. اس دنیا کے آگے بھی ایک زندگی ہے جہاں پہ ایبسولوٹ ریوارڈ مل جائے گا. جو میں اس دنیا میں چاہتا ہوں کہ مجھے مل جائے, یا جو مل کے چھن گیا, یا جس کا مزہ ختم ہو گیا, وہ وہاں پہ بالکل اس کا اپوزٹ ہوگا. اللہ نے اس دنیا میں غم اس لیے بنایا, تخلیق کیا. غم انسان کے نہ تخلیق کیا. یہ فرق اس لیے رکھا. وائی؟ سو دیٹ اے سرچ گیٹ انسٹیگیٹڈ ان ہم. ایک سرچ اور ایک تلاش انسان میں شروع ہو کہ نہیں کچھ ہے. کیوں؟ اگر یہ غم نہیں ہو, غم کے بغیر بھی تو اللہ یہ کر سکتا تھا. غم کے ساتھ کیوں کیا اللہ تعالیٰ؟ غم دینے کے اور بہت سے ریزن ہو سکتے ہیں, دکھ دینے کے اور بہت سے ریزن, عذاب بھی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کا, اللہ کی ناراضگی بھی ہو سکتی ہے. لیکن میں آج اس عام فہم پہ بات کر رہا ہوں کہ یہ فرق کیوں ہے, میں اس سے مختلف کیوں, اور میرا اس کا مختلف ہونا اس کو اوپر بنا رہا ہے. دنیا میں لوگ اس کو بہت مان رہے ہیں, مجھے کوئی مانتا نہیں. یہ فرق جو انسان میں غم ہے وہ اس وجہ سے کہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ. جب انسان کو چھوتی ہے کوئی تکلیف, دعانا, وہ پکارتا ہے ہمیں, لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا, لیٹ کے, بیٹھ کے, کھڑے ہو کے. یہ انسان کی فطرت ہے کہ انسان کو جب دکھ ہوتا ہے نا تو تب وہ تلاش کرتا ہے کہ نہیں کون ہے جو کنٹرول کر رہا ہے میری لائف میں, کون ہے جو ایونٹس کو کریٹ کر رہا ہے میرے لیے, کون ہے جو میرے سسٹم کے اوپر رول کرتا ہے, جس کی میرے اوپر چلتی ہے. میں خود کیوں نہیں قادر ہو پا رہا اپنی چیزوں کے اوپر, میں خود کیوں نہیں اپنے لیے کچھ کر لیتا, میں اس ماں کے پیٹ میں اپنے وہ ایٹریبیوٹس کی نہیں بنا سکا جو اب مجھے دنیا میں آ کے احساس ہو رہے ہیں کہ جی مجھے تو اس جیسا ہونا چاہیے. آئی نیڈ ٹو بی لائک دا ویسٹرن پیپل. مجھے امریکن تہذیب کی طرح ہونا چاہیے, مجھے یورپینس کی طرح ہونا چاہیے, کیونکہ آج وہ رولنگ پارٹیز ہیں ہمارے اوپر. ایک بار اللہ فرماتے ہیں غم انسان کے اندر نا دعا کو پکارتا ہے, دعانا, وہ ہمیں پکارتا ہے, وہ تلاش کرتا ہے اللہ کو. اس لیے اللہ نے غم بنایا. کیوں؟ کیونکہ فلما کشفنا عنہ ضرہ, جب اس سے دکھ دور ہو جاتا ہے اور وہ اپنی اسٹیبل پوزیشن میں آتا ہے, مرہ کان لم یدعنا, وہ ایسے بہیو کرتا ہے آگے سے جیسے اس کو کوئی تکلیف ہی نہیں پہنچی, لاپرواہ ہو جاتا ہے. اور خوشی کے اندر جو ہے وہ اتنا متکبر ہو جاتا ہے کہ وہ بھول جاتا ہے کہ اس کی کوئی سٹارٹ بھی ہے, اس کا کوئی اینڈ بھی ہے, اور آگے جو زندگی کے اندر کبھی نہ ختم ہونے والی جو سزا اور جزا کا کانسیپٹ ہے, جنت جہنم کا, اس سے وہ غفلت میں چلا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ انسان میں اس لیے غم بناتے ہیں, اس لیے اس کو دکھ دیتے ہیں کہ وہ آئے, سرچ کرے, تلاش کرے کہ کیوں ہو رہا ہے یہ. آج میں نے آپ کو یہ آیت سنائی, اسی طریقے سے ہم نے اور کتنے مسلمانوں نے انہی آیتوں کو پڑھ کے سمجھا کہ نہیں فلاں وقت میں میرے ساتھ فلاں اس لیے ہوا تھا کیونکہ اگر وہ نہ ہوتا تو پھر وہ نہ ہوتا, اور وہ نہ ہوتا تو میں مسجد تک نہیں آتا, اور اگر میں مسجد تک نہیں آتا تو مجھے رب کے بارے میں تعلیمات کیسے ملتی. لیکن اللہ تو نبی ہر جگہ بھیج دیتے ہیں. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. اللہ تو اتنا رحیم ہے, اللہ تو اتنا رحمان ہے کہ اس نے اللہ فرماتے ہیں میں نے ہر بستی میں انبیاء بھیجے. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ. وہ عبادت کی دعوت دیتے ہیں ان کو اور کہتے ہیں کہ کفر کا انکار کر دو. آپ کے بالمقابل ایک دشمن آپ کا شیطان ہے جو آپ کو ہمیشہ غفلت میں رکھے گا. آپ کے بالمقابل آپ کا اپنا نفس ہے جو اس ٹائم پہ آپ کا اتنا سخت دشمن ہے کہ شیطان کو اس کے نفس نے گمراہ کیا. شیطان لوگوں کو گمراہ کرتا ہے. شیطان کو کس چیز نے کہا کہ تم سجدہ نہ کرو آدم کو؟ اس کی اپنی نفس تھی, اس کے اپنے پرسیپشنل تھاٹس تھے, اس کی اپنی اندر سے آنے والی وسپرنگ سی جو اس کے نفس نے دی. یہ سارے آپ کے خلاف کام کر رہے ہوتے ہیں. اور فطرت جس پہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا,
فطرت آپ کو ہیلپ آؤٹ کر رہی ہوتی ہے, الہام آپ کو ہیلپ آؤٹ کر رہا ہوتا ہے. اللہ کہتے ہیں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, ہم نے بندے میں ایک ایسی پاور بھی اتاری ہے کہ اسے اچھے برے کی سینس آتی ہے, فیلنگ آتی ہے. پھر اللہ فرماتے ہیں کُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, ہر بچے کو میں نے فطرت اسلام پہ پیدا کیا. وہ اندر سے ہوتا موحد ہے, ایک اللہ کو ماننے والا ہوتا ہے, اپنے سے بڑے کو ماننا اس کی فطرت کے اندر ہے. فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ, اور یہ اس کے ماں باپ ہوتے ہیں, اس کا سوسائٹی ہوتی ہے جو اسے یہودی بنا دیتی ہے, کرسچن بنا دیتی ہے, زوراسٹرین مجوسی آتش پرست بنا دیتی ہے. یہاں پہ دو باتیں ہیں. سسٹم انسان کے اندر کو فطرت اتنی پاورفل ٹول نہیں ہے کہ وہ پوری تفصیل بتا دے اللہ کے بارے میں, سب کچھ بتا دے اللہ کے بارے میں. فطرت اتنا پاورفل ٹول نہیں ہے, اتنی پاورفل پاور نہیں ہے, لیکن یہ اتنی بڑی پاور ہے کہ یہ انسان کو چین سے نہیں بیٹھنے دیتی. جب انسان گناہ کرتا ہے تب اسے ملامت ضرور کرتی ہے, اندر سے الہام بھی اس کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ نہیں یار یہ صحیح نہیں ہے, اس طرح ہونا نہیں چاہیے. اور ان دا مین وائل وہ جو غم ہوتا ہے وہ بھی انسان کو انسٹیگیٹ کر رہا ہوتا ہے کہ وہ ڈھونڈے. تو یہ سارے, یہ اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے یہ رولنگز بنائی ہیں جس کے تھرو انسان سرچ کرے. اور شریعت اللہ کا وہ نور ہے, شریعت اللہ کی وہ وحی ہے, قرآن و سنت اللہ کا وہ سلوشن ہے کہ جب وہ انسان کی ڈسٹربڈ سول کے ساتھ ملے گا, اس کے سارے ڈپریشن, اس کا سارا غم, اس کا سارا خوف, اس کا سارا غصہ بالکل ٹھنڈا ہو جائے گا, وہ سکون میں آ جائے گا, وہ اطمینان میں آ جائے گا. کیوں؟ اللہ قرآن میں کہتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, میرے ذکر کے ساتھ, میری یاد کے ساتھ تیرا دل ٹھنڈا ہو سکتا ہے, تیرے دل کو اطمینان مل سکتا ہے. ایک بات. دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں ومن اعرض عن ذکری, جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا, منہ پھیرا, میری یاد ہی نہیں رہی اس کے اندر, فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ, ہم اس کی معیشت, اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے. اللہ فرماتے ہیں ایک اور جگہ پہ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ, جس نے اطاعت کی, سب سے حسین ترین احسن ترین دعوت کو قبول کر لیا, جھک گیا اللہ کے آگے, فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ, ہم اس کی زندگی کو آسان کر دیتے ہیں. وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ, جس نے اپنے آپ کو کہا نہیں میں غنی ہوں, مجھے تو ضرورت ہی نہیں ہے کسی خالق کی, مجھے تو ضرورت ہی نہیں ہے کسی رب کو جاننے کی, میرا کریٹر کون ہے مجھے ضرورت ہی نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ, ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں. ڈپریشن کیوں انسان کو ہوتا ہے؟ جب اس کو یہ یقین ہی نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں ان الذین لا یرجون لقاءنا, جس کو امید ہی نہیں ہے اللہ سے ملنے کے اوپر, جس کا یہ خواہش ہی نہیں ہے, تڑپ ہی نہیں ہے, وہ مرتا ہی نہیں ہے اندر سے کہ ون ڈے آئی ول میٹ مائی خالق, ون ڈے میں اس سے ملوں گا جس نے دنیا میں اتنی بیوٹی پروڈیوس کی. میں ایک ایسی جنت میں جاؤں گا جہاں مجھے موت نہیں آئے گی, میں ایسی جنت میں جاؤں گا جہاں مجھے کبھی بھی کوئی غم نہیں آئے گا, چھینک نہیں آئے گی. آئی نیور ہیو ٹو گو ٹو اے واش روم, مجھے کبھی بھی ایکسکریٹ نہیں کرنا پڑے گا, مجھے کبھی دکھ نہیں آئے گا, مجھے تکلیف نہیں آئے گی, میں جو چاہوں گا وَلَكُمْ وَلَهُمْ مَا تَشْتَهِي, اور وہ جو چاہیں گے جیسے چاہیں گے ان کے لیے وہاں پہ ہوگا. جب یہ کانسیپٹ پکے ہوں گے انسان کے اندر, جب آخرت پکی ہوگی اس کے اندر, مینیفسٹ ہوگی, ڈپریشن کیسے آئے گا؟ جب اس کو دکھ آئے گا تو وہ صبر کرے گا, اور جب اسے بلیسنگ ملے گی وہ شکر کرے گا. اس لیے مومن کا ایمان شکر اور صبر کے بیچ میں ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا پیاری بات ہے, وہ کہتے ہیں مومن کا کیا خوبصورت معاملہ ہے, ملتا ہے تو شکر کرتا ہے تب بھی عبادت, چھنتا ہے تو صبر کرتا ہے تب بھی عبادت. دونوں حال میں مومن از دا ونر, ہی از نیور اے لوزر. اٹ از اے نان مسلم جس کے پاس رب نہیں ہے, اٹ از اے نان مسلم جو اللہ کو نہیں مانتا, اسے ڈپریشن ہونا چاہیے, اسے دکھ ہونا چاہیے, کیونکہ وہ تو سیٹسفائی نہیں کر سکتا اپنی ڈسٹربڈ سول کو. ہم اس کو اصل بنا کے بیٹھ جائیں کہ جی میں غریب ہوں, میں امیر ہوں, میں کالا ہوں, میں گورا ہوں, وہ انگلش بول سکتا ہے, میں اردو بول لیتا ہوں, وہ پیلے اسکول سے پڑھا ہے, میں او لیولس کیا ہوں. کیا یہ کرائٹیریا ہیں سکون اور خوشی کے؟ اگر یہ کرائٹیریا بنتے ہیں, پیسہ, لکس, فزیکلٹی, پھر انسان کو کبھی سکون نہیں مل سکتا. اگر اللہ کرائٹیریا بنتا ہے انسان کے اطمینان کا, تو اللہ کہتے ہیں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, اللہ ہمیشہ سے زندہ, ہمیشہ سے قائم ہے, وہی انسان کو خوشی دیتا ہے, اسی کی معرفت انسان کو اتنا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے بڑی حیثیت, اللہ تعالیٰ کو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسکرایا دو بندوں کے اوپر, جس نے قتل کیا اور جو قتل کیا گیا. جس نے قتل کیا, جو مقتول جس کا قتل کیا گیا وہ جنت میں چلا گیا, جس نے قتل کیا اس نے اسلام قبول کیا وہ بھی شہید کر دیا گیا, وہ بھی جنت میں چلا گیا. کیا ایسی باتیں سن کے ہمیں خوشی نہیں ہوتی کہ ہمارا رب واقعی اس نے ہمیں بنایا, میرے ہاتھ دیکھو, میرا جسم دیکھو, میرے رب کتنا حکیم ہے, آنکھ یہاں نہیں لگائی, ہاتھ یہاں نہیں لگایا, منہ یہاں نہیں لگایا, اللہ تعالیٰ نے مجھے پرفیکٹ بنایا, پھر ماں کے پیٹ میں کیسے سنبھالا, پھر اس کے بعد کیسے سنبھالا, پھر گائیڈ کرتا رہا, پھر ہدایت دے دی, سسٹم سمجھا دیا مجھے, تخلیق سمجھا دی, ساری اینڈ بتا دیا, اور نبی بھیج کے پورا سسٹم سمجھا دیا. اب بھی ہم شکر گزار نہ ہوں. کیا کہا تھا میں نے پہلے لیکچر میں, وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ, اللہ تو ان کو کثرت ان کی تیرے شکر گزار لے. ڈپریشن ایک ناشکری ہے, مایوسی ایک ناشکری ہے, اور اللہ کی رحمت سے صرف کافر ہی مایوس ہو سکتا ہے. مومن تو اتنی امید رکھتا ہے اپنے رب کے اوپر, ہنستا کھیلتا غموں کے اوپر صبر کرتا ہے کیونکہ اسے اتنا ریوارڈ ملے گا.
کہ وہ خوش ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان غموں سے ان تکلیفوں سے آزاد کرے. ہم جس مقصد کے لیے موٹیویٹ کیے گئے تھے وہ ہے قرآن و سنت. شریعت کے چھوڑ کے میرے بھائی، شریعت کو چھوڑ کے میری مسلمان امت جو میرے سن رہی ہے، کوئی سکون نہیں ہے، کوئی اطمینان نہیں ہے. وہ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.